أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأحبائه وأحبابه وشهداء ملته وأولياء أمته وأولياء أمته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وأمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور قابل صد احترام علماء اہل سنت، نعت خوانان شیریں لسان، قراء حضرات، عوام اہل سنت، اج دا اے عظیم الشان اجتماع
آقا نامدار مدنی تاجدار آقا کل ختم الرسول مولا کل امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نام نامی اسم گرامی دے نال منسوب ہے اور سب تو پہلا میں اج دے اس پروگرام دے انعقاد تے فخر السادات خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید محمد ضیاء الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اہل گاؤں نو مبارکباد عرض کرنا کہ اتنا بڑا انتظام اتنا بڑا اہتمام سرکار دے ذکر پاک واسطے تساں کیتا ہے. اللہ تعالیٰ تانوں قیامت تک سلامت رکھے. اور میرے تو قبل خطیب اہل سنت فاضل نوجوان مقرر دل پذیر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید محمد عمر فاروق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے بڑے حسین انداز کے اندر سرکار دے ذکر پاک دا سرکار دے میلاد پاک دا ذکر خیر آپ حضرات نے سنایا. اللہ تعالیٰ آپ دے علم و عمل کے اندر برکت فرمائے. اور میرے تو بعد پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید محمد عارف حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیب آستانہ علیہ پناہ شریف آزاد کشمیر آپ دا نورانی خطاب آپ سماعت فرماؤ گے. اور اسٹیج تے علماء اہل سنت دا بہت بڑا ٹھاٹھا ماردہ والا سمندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان علماء دا سایہ ساڈے سراں تے قیامت تک جاری و ساری فرمائے. بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضرت صاحبزادہ سید محمد افتخار الحسنین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد علا دین صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ جڑے اس علاقے دی پہچان نے. اور فخر السادات حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید محمد عطا الرحمن شاہ صاحب اور استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد قمر حیات سیالوی صاحب. اور ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہے. جس طرح قبلہ قاری صاحب فرما رہے سن کہ انہاں دا تعارف پہلے ہی موجود ہے. میں بطور ادب عرض کیتا ہے. دوستان محترم قابل توجہ میں چاہنا کہ آپ حضرات دا ذوق شوق اس نو دلیاں نہیں پینا چاہیے. اس ذوق اور وجدان تو فائدہ اٹھاندے ہویا تانوں ایک دو گلاں سرکار دی عزت دیاں سنا دینیاں چاہیے. شاہ صاحب نے سٹیج بڑا عظیم لگایا ہے لیکن اسی عوامی لوگ ہاں. ساڈا سلسلہ انج ہوندا ہے کہ جتنی دیر تک بندیاں دے وچ بیٹھ کے گفتگو نہ کیتی جائے اتنی دیر تک مزہ نہیں ہوتا. فاصلہ بہت بڑا لمبا ہو گیا ہے. تساں ہن جناب اپنی مرضی نال بولنا ہے. بہرحال چلو تھوڑا جہا مہربانی فرماؤ گے, بولو گے, آواز کھولو گے, لب کھولو گے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. جے اور کچھ بھی نہ ہویا تے اپنی مرضی نال کچھ نہ کچھ بولتے جایا جے انشاءاللہ ذوق بھی زندہ رہے گا اور ثواب بھی اللہ عطا فرمائے گا. حضرات گرامی, میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک دیاں دو ایتاں تلاوت کیتیاں نے. ایک ایت میری گفتگو دا موضوع ہے اور دوسری برکت واسطے پڑھی ہے جس کے اندر مالک کائنات خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک اللہ
اور اس دے فرشتے، بے شک اللہ اور اس دے، بولو ماشاءاللہ، بے شک اللہ اور اس دے فرشتے کی کردے نے یصلون علی النبی. اس ایت کریمہ کے اندر اللہ نے وقت کا تعین کو نہیں فرمایا. اللہ نے اے نہیں دسیا کہ کس ٹائم ایک کم ہوندا ہے کس ٹائم نہیں ہوندا، بلکہ قرآن پاک کے اندر مطلقاً اللہ نے ارشاد فرمایا یصلون علی النبی کہ ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالی اور اس کے فرشتے مدینے والے نبی کے رحمتہ بھیجتے ہیں. مدینے والے نبی کے رحمتہ، گاجمت کے مدینے والے نبی کے رحمتہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا اے ایمان والیو جنہاں لوگاں دے سینیاں وچ ایمان ہے، جنہاں نے ایمان دا ذائقہ چکھ لیا ہے، جنہاں نے ایمان دی چاشنی پا لئی ہے، مالک کائنات انہاں نوں ارشاد فرماندا ہے پیا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے میرے محبوب دے غلامو، جدوں تہاڈی محبت، جدوں تہاڈا پیار، جدوں تہاڈا عشق، جدوں تہاڈا وجدان اے گنبد اے جناب عروج تے جائے تے تسی سارے دے سارے جتنے بھی اہل ایمان ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے گنبد پاک دا تصور کر کے تے تسی بھی رج رج کے میرے یار تے درود و سلام پڑھیا کرو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس ایت کریمہ کے اندر مالک کی کائنات نے اے نہیں آکھیا کہ اذان تو پہلے نہ پڑھیا جائے. توجہ، اذان تو پہلے اللہ نے منع نہیں کیتا، اذان تو بعد بھی منع نہیں کیتا، نماز تو پہلے بھی منع نہیں کیتا، نماز تو بعد بھی منع نہیں کیتا، جلسے تو پہلا جلسے تو بعد، جناب دن یا رات اللہ نے تعین کوئی نہیں فرمایا. مالک کائنات نے کھلی چھٹی دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے جدو تہاڈا دل کرے، جدو تہاڈی محبت عروج تے جائے میرے یار تے درود و سلام پڑھیا جے. اور اس ایت کریمہ کے اندر مالک ذوالجلال نے دو باتوں کا حکم دیتا ہے، یعنی ایک درود شریف کا اور ایک سلام شریف کا. یعنی درود پاک کا ثواب علیحدہ ہے، سلام شریف کا ثواب علیحدہ ہے، درود پاک کا فائدہ علیحدہ ہے، سلام پاک کا فائدہ علیحدہ ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب تے اور تسی رج رج کے درود پاک بھی پڑھیا جے تے سلام پاک بھی پڑھیا جے. جڑا درود پاک پڑھے گا اس کو ثواب علیحدہ ملے گا، جڑا سلام پاک پڑھے گا اس کو ثواب علیحدہ ملے گا. آج اس پر فتن اور مادی دور کے اندر اے جناب چار چفیریوں آواز آن لگ پئیاں. کوئی کہتا صرف درود پڑھیا جے، کوئی کہتا صرف سلام پڑھیا جے، جبکہ رب ذوالجلال نے اس ایت کریمہ کے اندر مطلقاً درود پاک کا بھی حکم علیحدہ دیتا ہے اور سلام کا حکم علیحدہ دیتا ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اپنے جناب فرمان عالی شان کے اندر اپنی حدیث پاک کے اندر درود پاک کی فضیلت علیحدہ ارشاد فرمائیے، سلام پاک کی فضیلت علیحدہ ارشاد فرمائیے. صاحب مشکات نے حدیث پاک نقل کی تھی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ میرا غلام ہوئے، میرا کلمہ پڑھیا ہوئے، ایمان دی چاشنی موجود ہوئے، ایمان دا ذائقہ موجود ہوئے، او دے سینہ او دے جناب دل دیا دھڑکنا اے ایمان نال دھڑکدیاں ہون تے فرمایا جس مقام تے او مرضی بیٹھا ہوئے، جس دھرتی تے بیٹھا ہوئے، جس علاقے میں بیٹھا ہوئے، فرمایا جدوں بھی میرے تے او درود پاک پڑھے گا فرمایا لیسا من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ. فرمایا میرے غلام اے باپ دماغ دی تختی تے نوٹ کر لے، تو جس مقام تے بیٹھا ہے، تو جس دھرتی تے بیٹھا ہے، جدوں میرے تے درود پاک پڑھے گا اے نہ سمجھ لویں کہ تیرا درود پاک پڑھے ہونا اے چار دیواری وچ محدود ہو جاوے گا یا چکر ہاں تو باہر نہیں جاوے گا، گجرا والا تو باہر نہیں جاوے گا، بلکہ کملی والے نے فرمایا بالغنی صوتہ. تو جتھے بھی بیٹھا ہے، جس مقام تے بیٹھا ہے، جدوں بھی میرے تے درود پاک پڑھے گا فرمایا بالغنی صوتہ، تیری آواز میرے تک پہنچتی رہے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت. اے
درود پاک دے متعلق اے حدیث پاک حدیث کی 9 کتاباں دے اندر موجود ہے اور جناب سارے نے لکھی ہے جڑا میلاد دا منکر ہے جڑا درود پاک دا منکر ہے جڑا جناب آواز سنن دا منکر ہے اے انہاں دے بڑ وڈیریاں نے اپنی کتاباں دے اندر اس حدیث نو منیا ہے تے لکھیا ہے نالے تائید کیتی ہے نالے تصدیق کیتی ہے نالے تصحیح کیتی ہے اور جناب سلام دے متعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام تو میرے تے جدو سلام پڑھنا ہے اے نہ سمجھی کہ تیری آواز محدود ہوے گی بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا تو جس ویلے میرے تے سلام پڑھے گا فرمایا علاقہ کوئی ہوے دھرتی کوئی ہوے رنگ نسل کوئی ہوے بولی کوئی ہوے فرمایا پاکستان ہوے ہندوستان ہوے عراق و ایران ہوے عجم ہوے یا عرب ہوے مدینہ طیبہ دی مسجد نبوی ہوے فرمایا جدوں بھی میرے تے تو سلام پاک پڑھے گا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور سلام شریف پڑھنا اے تیرا کم ہے اور فرمایا حتی ارتا علیہ السلام تیرا سلام میں سنا گا صرف سنا گا نہیں بلکہ تیرا سلام سن کے تینوں جواب بھی عطا فرماواں سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اے حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے دوستان محترم قرآن پاک دی ایک آیت اور سرکار دی 2 حدیثاں اے پاک دماغ دی تختی تے لکھ لے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو میرے تے درود پاک پڑھے گا تیری آواز میرے تک پہنچے گی اور جب تو سلام پڑھے گا میں تیرا سلام سنا گا میں تیرا سلام سنا گا اور جواب بھی عطا فرماواں گا اج اس چکرہان دے عظیم الشان اجتماع دے اندر علماء مشائخ کی موجودگی کے اندر جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری آواز گنبد خضرا تک ٹکرائے اور سرکار میری سلام سنن اور جواب بھی عطا فرمان او بندہ ایسا نہیں او جناب پیار تے محبت نال جتنا رب نے قوت تے پاور عطا کی دی ہے گنبد خضرا دا تصور کر کے اونچی آواز نال 3 باری درود و سلام پڑھو میں اپنی گفتگو شروع کراں گا اونچی آواز نال الصلوۃ والسلام کوئی بندہ ایسا نہ پڑھے اللہ نے جتنی آواز عطا کی دی اونچی آواز سارے یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی الحرمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام القبلتین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الغوث الثقلین حضرات گرامی آج چونکہ جلسہ آمد مصطفیٰ دا جلسہ میلاد مصطفیٰ دا سبحان اللہ سرکار دی آمد دے ذکر واسطے اسا اج جلسے دا انعقاد کیتا ہے تے کچھ لوگ کہندے نے کہ میلاد دا ذکر قرآن وچ کوئی نہیں یا فرمان مصطفیٰ وچ کوئی نہیں رب ذوالجلال نے اس قرآن پاک دی آیت اے قرآن پاک دی آیت 11ویں سپارے دے اندر موجود ہے اور سورہ توبہ دی تقریباً آخری آیات وچوں میں علماء اور حفاظ اور قراء دی جماعت موجود ہے رب ذوالجلال نے فرمایا لقد جاءکم اے کہ میرے کملی والے دا میلاد رب ذوالجلال نے فرمایا البتہ تحقیق جاءکم رسول اور فرمایا کائنات والیو جاءکم رسول اور تواڈے کول شانہ والا رسول آ گیا سبحان اللہ شانہ والا رسول آ گیا اے آنا ہی تے میلاد ہے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نو بھیجیا توجہ کرنا بھیجن والی رب دی ذات ہے آن والے مصطفیٰ کریم نے پھر آپ کی جناب دماغ تے اے بات رقم کرنا چاہنا وا بھیجن والی رب دی ذات ہے آن والی مصطفیٰ دی ذات ہے اور جنہ کول محبوب آیا اور جنہ دے کول محبوب آیا جنہ نو محبوب نے پیار فرمایا اور اج کائنات دے کونے کونے دے اندر چپے چپے دے اندر گلی گلی دے اندر نگر نگر دے اندر پنڈ پنڈ دے اندر شہر شہر دے اندر اے دستے پھرتے نے لوگ رب نے بھیجیا ہے تے مصطفیٰ آیا ہے تے ساڈے کول آیا ہے تائیو تے جشن منا دے آپ ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر بابا نے بلند نعرہ رسالت جشن میلاد النبی من انفسکم
فرمایا تواڈے وچ آیا یا تواڈے کول آیا یا تواڈے وچوں آیا من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص رب ذل جلال دی عزت و جلال دی قسم ہے رب نے سانو وہ سونا محبوب عطا کیتا جے متعلق اللہ فرماندا ہے کہ میرا محبوب او ہے فرمایا رحمت ایک پاسے کرم ایک پاسے فضل ایک پاسے فرمایا ہر ویلے اے میرا محبوب ایک کوئی کام وچ رہندا ہے یا اللہ کیڑا کام ہے فرمایا اینا گناہگاراں دی بھلائی چاہتا رہتا ہے میرا محبوب ایک کوئی گل کرتا ہے یا اللہ اے میرے گناہگار غلاماں دا بھلا ہوے انہاں دا بھلا ہوے انہاں نوں میرے مالک رحمت عطا فرما انہاں نوں فضل عطا فرما انہاں تے کرم نوازیاں فرما اے محبوب یا اللہ العالمین انہاں دی حال تے مہربانیاں دے دروازے کھول اور رب دے محبوب دی عزت تے عظمت دی بات اج جناب ریحان چک دے اندر سنی علماء کر دینے پے مشائخ الزام کر دینے پے ناخوان کر دینے پے اور اے ساڈا حق ہے کیونکہ رب نے سانو اپنا نبی عطا کیتا ہے اساں دا کلمہ پڑھیا ہے کلمہ پڑھن دا حق ہی ہے کائنات نو دسیا جاوے اے دنیا والیو کہ دا کلمہ پڑھیا ہے او دا ذکر کرنے آ سبحان اللہ جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دا ذکر راجوت کے بولو جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دا ذکر کرنے پہ مزہ نہیں پوندا جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دا ذکر کرنے پہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سیدی و مرشدی صاحبزادہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب کی نامی آستان عالیہ پناہ شریف آستان عالیہ پناہ شریف حضرات محترم آج کی اس محفل کے روح رواں عزت مآب مکرمی و محترمی صاحبزادہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب گیلانی اسٹیج کی زینت بنے ہیں ہم انتظامیہ کی جانب سے اور انجمن میلاد کمیٹی کی جانب سے صاحبزادہ صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں برائے مہربانی تشریف رکھیے اور علامہ صاحب کا خطاب سماعت فرمائیے عید میلاد النبی زندہ باد تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھے بڑی مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے دو تین مرتبہ آواز بلند درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی راجوات کے تمام حضرات درود شریف پڑھو ماشاءاللہ العالمین چوانا پڑھو بھائی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین حضرات گرامی قبلہ پیر صاحب تشریف لے آ چکے نے میں چند ایک معروضات عرض کر کے آپ کی اجازت نال آقا کریم علیہ الصلوۃ توجہ چاہنا اسی اج اس محبوب دی آمد دا ذکر کرنے پہ جس محبوب دی آمد ساڈے واسطے ہوئی گاجوت کیا کو سبحان اللہ جنوں سبحان اللہ نہیں آندی او بے شک نہ بولیا جے جنوں آندی جے او نہ بولیا تے او شکرانے کفر ہوے گا اللہ دی نعمتاں دا کفر ہوے گا کیونکہ اج رب نے سانو محبوب عطا کیتا ہے جس طرح شاہ صاحب فرما رہے سن اسی اس رب دی نعمت دا ذکر پہ کرنے ہاں اور رب دی نعمت دا ذکر علماء کولوں سنتے ہو پے اور تسی ذکر ایویں کرو گے جدوں رب دی قرآن آیت پڑھی جائے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا جائے سرکار دی عزت تے حرمت دے کوئی الفاظ لباں وچ بولے جان جڑا بندہ سبحان اللہ کہے گا او دا مطلب یہ ہوے گا اسی قرآن تے بھی ایمان رکھنے ہاں حدیث تے بھی ایمان رکھنے ہاں تے مصطفیٰ کریم دی شان تے بھی ایمان رکھنے ہاں سبحان اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دا ذکر خیر اللہ نے قرآن وچ ایک جگہ تے نہیں کیتا بلکہ پورے دا پورا قرآن رب دا میرے نبی دی شان نال میرے نبی دی آمد نال میرے نبی دے ذکر نال اللہ نے اپنا قرآن بھر چھڑیا ہے اور دوستان محترم اے میرے نبی دی آمد دا چرچا صرف اج چک ریحان دے اندر نہیں ہوندا پیا بلکہ میرے نبی دی آمد دا اے ذکر پاک میرے نبی دے میلاد دا چرچا میرے نبی دی آمد دا ذکر اے کائنات دے تمام علماء ربانی نے کیتا
اے میرے نبی دی آمد دا ذکر تمام کائنات اولیاء نے کیتا، تمام اصفیاء نے کیتا، تمام ازکیاء نے کیتا، تمام اتقیاء نے کیتا، تمام اصفیاء نے کیتا، تمام کائنات اولیاء نے کیتا، بلکہ لاہور دے داتا نے کیتا، اجمیر دے خواجہ نے کیتا، بغداد دے راجہ نے کیتا، توجہ چاناما اور شہید کربلا نے کیتا، حسن مجتبی نے کیتا، مولا مشکل کشا نے کیتا، عثمان بادشاہ نے کیتا، میرے نبی دے میلاد کا چرچا توجہ چاناما عمر باوفا نے کیتا، صدیق باصفا نے کیتا، بلکہ تمام انبیاء نے کیتا، آدم صفیح اللہ نے کیتا، نوح نصیح اللہ نے کیتا، ابراہیم خلیل اللہ نے کیتا، اسماعیل ذبیح اللہ نے کیتا، داؤد خلیفۃ اللہ نے کیتا، یعقوب نبی اللہ نے کیتا، میرے نبی کی آمد کا ذکر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کیتا، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کیتا، بلکہ رب نے اور جناب نبوت دین تو پہلا، شانہ دین تو پہلا، رفتہ دین تو پہلا، بلندیاں دین تو پہلا، کتابہ دین تو پہلا، امامتہ دین تو پہلا، نبوتہ دین تو پہلا، رسالتہ دین تو پہلا اللہ نے نبیاں دیا روحاں نو اپنی بارگاہ وچ کھڑیا کیتا اور فرمایا نبیو اج وعدہ کرنا پوے گا، میں تانوں امامتاں دیاں گا، میں تانوں شانہ دیاں گا، میں تانوں نبوتاں دیاں گا، میں تانوں رسالتاں دیاں گا، پر اج وعدہ کر کے جاؤ جدوں کائنات دے اندر تہاڈی شان دا توتی بولدا ہوے، تہاڈی عزت تے وقار دیاں بلندیاں دے نعرے بجدے ہون، اج ایک وعدہ کرنا پوے گا۔ یا اللہ کیڑا وعدہ؟ فرمایا جتھے جتھے میری توحید دا پرچار کرو گے اوتھے اوتھے میرے محبوب کے میلاد کا بھی چرچا کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تمام انبیاء نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دا ذکر، سرکار دی آمد دا ذکر اپنی قوماں وچ کیتا، اپنے منن والیاں وچ کیتا۔ اگر اج کوئی بندہ کہے کہ سرکار دے میلاد دا ذکر کوئی نہیں، قسم رب ذوالجلال دی، یا تے اس بندے نے اپنی آنکھاں تے تعصب والی اینک چاڑی ہے، یا پھر وہ بندہ ایماندار نہیں۔ اگر وہ پڑھیا بھی ہے ایمان بھی موجود ہے تو میں بطور فکر عرض کرنا چاہنا وا، محدثین نے حدیث دیا جنیاں کتاباں لکھیاں اور کتاباں جنجال کتاباں دا مطالعہ کر، میرے نبی دی عزت، میرے نبی دے میلاد، میرے نبی دی آمد دے ڈنکے حدیث دیا کتاباں وچ وجدے نے پے، بلکہ محدثین نے اور جناب کتاباں دے اندر میلاد النبی دے باب بنے اور میرے نبی دے میلاد دے اور جناب حدیثاں اور فرمانات نقل کر کے اس کائنات نو دس دیتا کہ رب نے بھی اپنے نبی دا میلاد دا ذکر خیر کیتا ہے اور قبلی والے نے خود اپنے میلاد دے چرچے کیتے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی دیوانے دیوانے۔ آقا کریم علیہ السلام لوگ کہندے نے سرکار دے دور وچ صحابہ نے سرکار دے میلاد دا ذکر نہیں کیتا، یہ کیا جاندا ہے نا؟ وہ بولو تے صحیح ہے، وہ تے پھر بولو، جے نہیں تے پھر میں کلا ہی جھٹیا رہاں۔ ہے وہ تسی بیٹھے ہو ماشاءاللہ، جڑے پاسے کیمرہ مڑدا ہے وہ تے بول دے نے، جڑے پاسے کیمرہ کنڈ کر لیندے ان لو ساڈی کنڈ ہے، اساں بھی نہیں بولنا۔ وہ کیمرہ ایک کے دسو کدھر کدھر بیچارہ کرے، واری واری نہ لیے نا، اس واسطے اے نہ سمجھو کہ اسی کیمرے نو سنانے آ پے۔ میں پہلے حدیث عرض کیتی ہے کہ دماغ دی تختی تے نوٹ کر لے کہ جو تو سرکار دی محبت میں بولے گا آنے نہ دلال تیری بات سماعت فرما دینے پہ اور سرکار دعا پہ فرما دینے۔ یا الہ العالمین چکرہاں کے اندر علامہ ضیاء الرحمان صاحبی کی عادت کے اندر علامہ پیر عارف حسین شاہ صاحب کی سرپرستیت، سید افتخار الحسنین کی سرپرستیت، علماء اہل سنت کی سرپرستیت آج میرے میلاد کا ذکر کر دینے پہ رب فرمائے گا محبوبہ اے جڑے تیرے میلاد دا چرچا کر رہے نے سارے تے جنت واجب کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ کیونکہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد۔ حضرت ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرما دینے توجہ چاہنا وا
آپ فرماندے نے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا، سرکار نے خود اپنے میلاد کا تذکرہ کیتا، سرکار نے خود اپنی آمد کا چرچا کیتا، جامع ترمذی شریف پڑھنا پیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کا فرمان پڑھنا پیا، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہو توجہ جاناما انہو جاء انہو قال انی عند اللہ مکتوب وخاتم النبیین وانا آدم لمنجادل فی دینتہ وسأخبرکم بأول امری دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رات حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها نور منہ کسور الشام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے صحابہ فرماتے نے مسجد نبوی مدینہ شہر رحمت دی لہریں، مدینے دی گلیاں نے رحمت دی گلیاں نے، مدینے دی گلیاں نے گلاب دی گلیاں نے، توجہ چاہنا مدینے دی گلیاں نے میرے پاک محمد دی گلیاں نے، سبحان اللہ۔ مجمع صحابہ دا لگا ہوا ہے، نالے صحابہ میرے محبوب دی عید پہ کرتے نے، نالے عید پہ کرتے نے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں سن لو، میں اپنی آمد بیان کرنا پیا، فرمایا توجہ نال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وانا آدم لمنجادل فی دینتہ۔ اے میری آمد کا ذکر اے میں رب ذوالجلال دے لاڈلے نبی نے فرمایا، جامع ترمذی پڑھنا پیا، مشکات شریف پڑھنا پیا، سرکار نے ارشاد فرمایا اج لوگ میری ختم نبوت کے بارے شک کرتے ہیں اور فرمایا میری آمد دا میری ختم نبوت دا چرچا اس طرح ہے، میں تے اپنے رب دی بارگاہ وچ ادو ختم نبوت دا تاج اپنے سر تے سجا چکیا سا، اج آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب مٹی دے خمیر دے اندر موجود سن، اجے پتلا نہیں سی بنیا، میں تے ادو ہی رب دی بارگاہ وچ ختم نبوت دا تاج سر تے سجا چکیا سا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اگے سرکار نے کی فرمایا واسا اخبرکم، سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے نے، واسا اخبرکم، علامہ قاری قمر حیات صاحب توجہ، سرکار نے فرمایا واسا اخبرکم، سبحان اللہ۔ واسا اخبرکم، اے جے میرے نبی نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ میں کہنا سنو، سرکار نے فرمایا سنو، سبحان اللہ۔ واسا اخبرکم، فرمایا میں تانوں خبر دینا وا، میں تانوں اطلاع دینا وا، میں تانوں دسنا وا پیا، میں چرچا کرنا وا پیا، میں ذکر کرنا پیا، حدیث کے اندر لفظ نہ ہو جو چور کی سزا اور میری سزا، اگر حدیث کے الفاظ ہون میری سرکار کا فرمان ہوئے اور سیاستہ کی حدیث ہوئے، مر جانا ہے، ہزاراں من مٹی دے تھلے آ جانا ہے۔ آ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نال محبت کر لے، اے تندور پھر بھی بھرتا رہے گا۔ میرے نبی دا میلاد علماء نے سنت کی قیادت وچ اور تو منا لے، رب رحمت دے دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا واسا اخبرکم، سبحان میں اللہ۔ تانوں دسنا وا پیا، فرمایا میں تانوں دسنا ہو۔ ایک نے آخیا کملی والے نے اور قوم دا صیغہ دستا پیا۔ سرکار دی یہ بات صرف مدینے تک محدود نہیں بلکہ اس کے اندر چک ریحان بھی موجود ہے، سبحان اللہ۔ اس کے اندر ماچھی کے بھی موجود ہے، اس کے اندر دھرم کوٹ بھی موجود ہے، اس کے اندر کشمیر دیاں وادیاں بھی موجود نے، اس کے اندر پورا پاکستان موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا واسا اخبرکم، اور سنو میں تانوں دسنا وا میں کیویں آیا وا، میرے آمد کس طرح ہوئی ہے، میرا میلاد کس طرح ہویا ہے، میری جناب آمد کیویں ہوئی ہے، میری ولادت کس طرح ہوئی ہے۔ فرمایا واسا اخبرکم بے اول امری دعوت ابراہیم، بے اول امری دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، فرمایا میرا میلاد اے جے میں حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی دعا دا نتیجہ ہاں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت دا رضالت۔ سبحان اللہ۔
احیا جو علماء اہل سنت دستے نے سٹیج آتے بے شک بے شک دعوت کچھ نہیں بابا جی دسیا جاندا بے شک یہی کہنا نا کہ کملی والے نو رب کولو ابراہیم نے منگ منگ کے لے آئے سبحان اللہ اس کے علاوہ علماء کچھ نہیں کہندے اور حضرت عیسیٰ دی بشارتاں دتیاں نے کہ کائنات والو تیار رہو میرے تو بعد آمینہ دا نال ہوندا ہے پیا و مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اور فرمایا دنیا والیو میرے تو بعد ایک سونا دیا رسول ہوندا ہے پیا اس کا نام آسمانہ تے احمد ہوے گا اور زمین تے اس کا نام محمد ہوے گا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا رسول یا رسول رسول کے غلام ہے موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی دیوانے 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 زندہ باد توجہ زندہ باد آقا کریم یا وسیال توجہ جدو میری سرکار دا ایک نعرہ آ جائے سمجھ لو سارے ولیاں دا بھی نعرہ لگ گیا ہے سبحان اللہ نہیں جی اتنے کوئی دیوانے نقش بندی بیٹھے نے کوئی میرے پیر سیال دے دیوانے بیٹھے نے کوئی جناب گولڈ شریف دے غلام بیٹھے نے ہر بندہ پھر شروع ہو جدو سرکار دا نعرہ آ جائے سمجھ لو غوث پاک بھی آ گئے پیر سیال بھی آ گئے سبحان اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں چاہنا کہ شارٹ کٹ وقت کے اندر آپ نو چند ایک معروضات عرض کر دیا کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سن لو میری آمد کا ذکر میرے میلاد کا چرچا میری آمد کے تذکرے فرمایا میں ابراہیم دیا دعاواں وا حضرت عیسیٰ کی بشارت اور فرمایا سنو برو یا امی اللتی میں سیدہ آمینہ تیری میری ماں ہے میں اپنی ماں دی خواب دی تعبیر او خواب تیری میری ولادت دے وقت میرے میلاد دے وقت میری پیدائش دے وقت میری امی جان نے ویکھی سی سرکار ارشاد فرماندے میری ماں نے او خواب کی ویکھی ہے فرمایا میری میلادت میری ولادت میرا میلاد میری آمد ویکھی اور اس آمد خواب دا اے مقام ہے سرکار فرماندے نے جدوں میری آمد ہوئی اے نہیں فرمایا اے جناب ایک بچے دا جنم ہویا ایک جناب پتر جمیا میری ماں نے سرکار فرماندے نے جدوں میرا میلاد ہویا تے میری ماں دے وجود اطہر وچوں اللہ نے ایک نور خارج فرمایا سبحان اللہ اور اس نور دی آمد آپ سرکار ارشاد فرماندے نے اے گل کسی ہور دی نہیں مت کوئی سمجھے جناب اسا کسی ہور دی گل نہیں مننی اے خود میری سرکار دا فرمان ہے اے وہابیاں بھی لکھیا ہے اے دیوبندیاں بھی لکھیا ہے سنی تے اونجی دیوانے نے نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار دی عزت سرکار نے فرمایا جدوں میرا میلاد ہویا جدوں میری ولادت ہوئی جدوں میرا جمنا ہویا جدوں میری پیدائش ہوئی سرکار فرماندے نے میری ماں دے وجود اطہر وچوں ایک نور خارج ہویا اور اس نور دی برکت ہوئی اس نور تے اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم نال سرکار فرماندے نے میری ماں بیٹھی تے مکے شہر دے اندر ہے مکے شہر دے درمیان وچ ایک چھوٹا جہا حجرا ہے ایک چھوٹا جہا کمرہ ہے او جناب پتھراں دا بنیا او گارے نال چنیا او دے وچ دیوا تے ڈبی بھی کوئی نہیں اس دے اندر لائٹ تے بلب بھی کوئی نہیں اس دے اندر ٹیوب بھی کوئی نہیں لیکن سرکار فرماندے نے جدوں میرا میلاد ہویا جدوں میری ولادت ہوئی میری امی جان تے اللہ نے میرے وسیلے نال اتنا کرم کیتا اتنی رحمت فرمائی کہ میری ماں او رات دی تاریکی وچ مکے شہر وچ بیٹھ کے اپنے حجرے وچ بیٹھ کے میرے نور دی برکت نال مکے بیٹھ کے تے ملک شام دے کوٹھے پیاں ویندیاں نے مکے وچ بیٹھ کے آپ فرما دیا نے مکے وچ توجہ چاہنا مکے وچ بیٹھ کے آپ رات دی تاریکی وچ میرے نور دی برکت نال ملک شام دے محلات پیاں ویندیاں نے میں ہن تواڈے دماغ تے سوال کرنا چاہنا وا حضرت آمینہ نبیہ نہیں نبی دی ماں ہے آپ ولیہ نے نبی نو جنم دتا ہے نبی آپ دی جھولی وچ آیا ہے اگر ولیہ نبی دی ماں دا اے عالم ہے کہ مکے وچ بیٹھ کے اور تاریکی وچ بیٹھ کے اپنے کوٹھے وچ بیٹھ کے دروازے بند نے اندروں کنڈیاں لگیاں نے
اگر رات کی تاریکی وچ میرے تیرے نبی دی ماں مکے بہ کے ملک شام دے محلات ویکھ سکتیاں نے تے پھر میرا نبی گنبد خضرا وچ بہ کے تے ریحان چک دے نہ دیوانیاں نوں بھی ویکھ سکدا ہے۔ اے میری سرکار نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس دن سرکار تبوک تو واپس تشریف لے آئے، حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ سرکار دے نال تقریباً 50,000 کا لشکر ہے۔ کنا کو لشکر ہے؟ سارے بولو کنا ہے؟ 50,000 کا لشکر ہے تے سرکار اپنی سواری تے جلوہ گر نے سواریاں چلدیاں نے پئیاں تے ایک بندہ سرکار دی سواری دی اگے آیا، انہیں سرکار دی سواری دیاں لگاماں پھڑ لیاں۔ سبحان اللہ کہو گے؟ سرکار دی سواری دیاں لگاماں پھڑیاں، ہاتھ بننے، سونیا لجپالا اج اس شان نال تسی اوندے ہو پے، میرا دل کردا ہے کہ میں اس اجتماع وچ تہاڈا میلاد سناواں، میرا دل کردا ہے میں تہاڈی نعت سناواں، میرا دل کردا ہے میں تہاڈی تعریف سناواں۔ سرکار نے فرمایا اجازت ہے، اے بندہ کون ہے؟ دا نام سنے گا تے حیران رہ جاوے گا، اے کوئی عام بندہ نہیں، اے میری سرکار دا صحابی ہے، صرف صحابی نہیں بلکہ میری سرکار دا سکا چاچا ہے، سرکار دے دادے دا پتر ہے، میرے نبی دے باپ دا بھائی ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے صحابہ دے لشکر دے اندر اجتماع دے اندر سرکار دی بارگاہ وچ این سرکار ول انگلی دا اشارہ کر کے التجا کردا ہے پیا، یا رسول بہت بڑی لمبی نعت پڑھی، ایک شعر صرف عرض کرنا وا جیتا میرے مقصد نال میرے جناب اس موضوع نال اس شعر دا تعلق ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ این سرکار ول اشارہ کر کے تے کہندے کی پہنے لما بولتا لما بولتا لما بولتا لما بولتا علماء موجود نے، لما بولتا اشرقت الارض وضاءت بنور الافق۔ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جدن تہاڈا میلاد ہویا، سونے جدن تہاڈی ولادت ہوئی، جدن تہاڈا جمنا ہویا، جدن تہاڈا میلاد ہویا، جدن تہاڈی آمد ہوئی، لما بولتا اشرقت الارض وضاءت بنور الافق۔ یا رسول اللہ جدن تہاڈا میلاد ہویا، تہاڈے میلاد دی برکت نال رب ذوالجلال نے اس زمین نو بھی روشن فرما دیتا تے رب نے آسمان نو بھی منور فرما دیتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بے شمار دلائل نے، علماء موجود نے، اشرف ابتدا کے اندر اس واسطے عرض کیتا ہے کہ اج اسی چونکہ میلاد دا ذکر کرنے پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے جی انہاں اپنے کولوں ایویں جناب باتاں بنائیاں نے، میلاد دا ذکر کوئی نہیں، سرکار دے صحابہ نے نہیں پڑھیا، اور جناب کیا پتہ کی جاندا ہے؟ ویکھو نا 12 ربیع الاول نو تے 12 وفات بھی ہے، کی کہندے نے 12 نو 12 وفات بھی ہے، اسی کہنے ہاں 12 وفات اول تے 12 تاریخ نو ہے نہیں، جے ایک منٹ واسطے من بھی لیا جائے 12 ربیع الاول نو وفات ہے تے رب نے وفات والے دن، نبیوں دی وفات والے دن اللہ نے خوشی منان تو منع کوئی نہیں فرمایا۔ آندر ویکھو نا سرکار دی وفات ہوئی ہے تے سانو پھوڑی پانی چاہیے، کی کہندے نے؟ او میں آکھیا ساڈا کوئی بندہ فوت ہو جائے قبلہ پیر صاحب اسی تیسرے دن پھوڑی پائیے، آندے نے چک لو اے کیوں گناہ کھڑدے ہو پے؟ کہندے نے کہ نہیں کہندے؟ شادیاں نہیں ہے نا، اسی تیسرے دن کلاں دا ختم دیوائیے تے کہندے نے اوے کی پھوڑیاں پا لئیاں جے چک لو، اوے 14 صدیاں گزر گئیاں انہاں دیاں پھوڑیاں اجے نہیں چکیاں گئیاں۔ جدوں 12 ربیع الاول ہوندا ہے انہاں دے گھراں وچ پھوڑیاں، انہاں دے مدرسے وچ پھوڑیاں، انہاں دیاں مسجداں وچ پھوڑیاں، او کوئی شرم ہونی چاہیے۔ اگر 12 ربیع الاول وفات من بھی لیا جائے او تے 12 ربیع الاول دی جناب تاریخ کا مطالعہ کر، او جدن میرے نبی نے مکے وچ قدم رکھیا ادھر 12 ربیع الاول، جدوں مدینے وچ قدم رکھیا ادھر 12 ربیع الاول، جدو رب دی بارگاہ وچ رب نال ملاقات کیتی ادا بھی 12 ربیع الاول۔ اللہ اکبر۔ گھنٹہ ٹائم میں دیتا ہے جناب،
وہ پورا کرنا ہے گھنٹے تو مختصر میں نے پہلے توجہ ایک ہے گل اس بعد ایک اور گل کر کے گل ختم لیکن سبحان اللہ کہو گے پھر جے سبحان اللہ نہیں کہو گے تو تقریر نویں سروں شروع جے سبحان اللہ کہو گے تو پھر جلدی ختم کر دیا گا آخو سبحان اللہ یہ مطلب چاہتے ہو کہ جلدی مکا دیا توجہ 12 ربیع الاول علماء بیٹھے نے بالخصوص علامہ قاری قمر ایاز سیالوی صاحب اور دیگر علماء اہل سنت مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توجہ بڑی اونچی دلیل دینا پیا کہ فرمایا جمعے دا دن تواڈے واسطے عید دا دن ہے جمعے دا دن تواڈے واسطے ذرا للکار کے بولو جمعے دا دن تواڈے واسطے عید دا دن نے فرمایا جمعہ اے دنہ دا سردار دن نے اے دی وجہ کی ہے فرمایا وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام آپ کی ولادت بھی جمعے نو ہوئی آپ کی وفات بھی جمعے نو ہوئی توجہ مسلمانہ آپ کی ولادت بھی جمعے نو آپ کی وفات بھی جمعے نو تے جمعہ تواڈے واسطے عید دا دن اگر من بھی لیا جائے کہ سرکار دا وصال 12 نو ہے تے رب فرماندا ہے پیا اور میرے نبیوں دی وفات تہاڈی طرح نہیں بلکہ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت فرمایا میرے نبیوں دے وصال تے بھی میرا سلام تے فرمایا میلاد تے بھی میرا سلام اور آقا کریم علیہ السلام سرکار دے میلاد اے کہندا جلوس کیوں کرتے ہو سرکار دی آمد دا جلوس کہندا 12 ربیع الاول نو تے پھوڑی پانی چاہیے میں کہنا مدینے دی گلیاں دا نظارہ کر مدینے دی تاریخ دا مطالعہ کر اور تاریخ مدینہ پڑھ تینوں پتہ لگ جائے کہ ربیع الاول دی تاریخ 12 ہے مدینہ شہر انصار و مہاجرین تمام نبی پاک دے صحابہ مکی صحابہ مدنی صحابہ بوڑھے صحابہ جوان صحابہ چھوٹے صحابہ بچے صحابہ سارے دے سارے 12 ربیع الاول جدن میری سرکار نے ہجرت کر کے مدینے وچ قدم رکھیا تے مدینے وچ اعلان ہویا اے مدینے والیو اے اعلان غور نال سن لو کل 12 ربیع الاول جے تے سارے مدینے والے کپڑے نوے پایا جے کپڑے نوے پایا جے اور تیل لگایا جے متھا چمکایا جے اکھاں وچ سرما لگایا جے خوشبو لگایا جے فرمایا کنگھی کر کے ہتھیار لگا کے مدینے باہر جلوس کٹ کے آیا جے اے دی وجہ ہے کہ کل مدینے والے نبی دی آمد دا دن ہے سرکار آندے نے پہ اور جناب حکم نامہ کی کیتا اپنے گھراں وچ ہر سیاپی نے حکم چھڈیا فرمایا اساں تے جلوس کٹ کے نبی پاک دی آمد تے مدینے باہر چلیا جانا ہے فرمایا تہاڈی ڈیوٹی کی ہے تساں گھراں دی صفائی کرنی ہے تساں گھراں وچ چھڑکاؤ کرنا ہے تساں گھراں وچ خوشبو لگانی ہے اور تساں گھراں دے دروازے کھلے رکھنے نے کیونکہ نبی پاک دی آمد ہے سونے دا جس گھر وچ دل کرے گا سونا جلوہ گری فرمائے گا سارے گھر سجا کے رکھیا جے کلا میرا لال آ رہا ہے اور ایک صحابی نے سرکار دی آمد تے نعت لکھی ایک صحابی نے سرکار دی آمد تے نعت لکھی او مدینے دے چھوٹے چھوٹے بچے تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو بلا کے تے نعت یاد کروائی آکھیا اسا جلوس کڈ کے جانا ہے اسا نبی پاک دی آمد دا جلوس کرنا ہے اور بیبیاں نے گھراں نو سجانا ہے چھوٹے بچوں تسی بھی فارغ نہ رہے آجے تسا کی کرنا ہے تسا مدینے دی گلیاں وچ مدینے دے بازاراں وچ تسا دوڑنا ہے تے نالے جنابے منہ وچوں بولنا ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا من دعان اللہ دائی اے مدینے والیو اے تانوں مبارک ہوے اج تواڈے تے رب دا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے کیونکہ نظر اٹھا کے دیکھو تواڈے شہر وچ 14ویں دا چن چڑھایا جے سبحان اللہ طلع البدر علینا 14ویں دا چن چڑھایا جے 14ویں دا
اور جدو چند چڑیا نا مکے وچ میرے نبی دی آمد دا ویلا قریب ہویا اج جناب اسی مبارک بادیاں دے دیے تے لوگ کہندے نے مشرک ہو گئے نے اے بدعتی ہو گئے نے علماء سیرت نے لکھیا ہے جناب علامہ جلال الدین سیوطی اور تمام اہل سیرت نے لکھیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دی آمد تے رب ذوالجلال نے جناب کوئی عام مبارک بات نہیں دتی بلکہ جس دن سرکار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ دے شکم اطہر میں تشریف لے کے آئے تے پہلا مہینہ حضرت آدم علیہ السلام آپ تشریف لائے کے آئے جدو دوسرا مہینہ حضرت شیش علیہ السلام آئے جدو تیسرا مہینہ حضرت نوح علیہ السلام آئے جدو جناب چوتھا مہینہ حضرت ہود علیہ السلام آئے جدو پنجواں مہینہ حضرت ادریس علیہ السلام آئے جدو چھواں مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے جدو ستواں مہینہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے جدو اٹھواں مہینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے جدو نواں مہینہ حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ کی جلوہ کری ہوئی آپ کے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیڑے وچ اے جدو قدم رنجا فرما دے نے حضرت آمنہ ویکھ دیاں نے آپ کہندیاں نے مسمو کا آن والا تیرا نا کیے آن والا کہندا آمنہ گھبرا نہ میں رب دا نبی ہاں میں رب دا پیغمبر ہاں گھبرا نہ آکھیا میں گھبراندی نہیں میں تے خوش پئی ہونی ہاں کہ میرا بیڑا او نصیباں والا بیڑا جتھے رب دے نبیاں دے پھیرے پیندے نے پے اور ہر نبی آ کے کہندا کی پیا ہے او کہندے نے ابشری فقط حملتے اے سیدہ آمینہ ابشری فقط حملتے بے سید الاولین والآخرین آمینہ تینو مبارک ہوے تیرے شکم اطہر کے اندر جڑا آن والا ہے اے کوئی عام بچہ نہیں اے کوئی عام بیٹا نہیں بلکہ رب نے اس نو اے شانہ تے عزت عطا کر کے بھیجیا ہے فرمایا ساری کائنات کے اندر اے پہلے دا بھی تے پچھلے دا بھی سردار بن کے آندا ہے لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت 12 ربیع الاول میں جناب سرکار دے وصال دی گل کیتی معراج دی گل نہیں کیتی توجہ چانا خوش سبحان اللہ سبحان آقا کریم علیہ سرکار کوئی ایک باری رب نال ملے نے سبحان اللہ گل کرنا پہ میلاد دی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی نے سرکار جدو میرے شکم اطہر وچ آئے اللہ نے عجیب کمالات عطا فرمائے اللہ نے عجیب مینوں شانہ عطا کیتیاں اللہ نے مینوں عجیب عزت عطا کیتیاں آپ فرماتی نے میں جدھر جانی ہاں مینوں درخت بھی سلاماں پہ کردے نے میں جدھر جانی ہاں مینوں پہاڑیاں بھی سلام پہ کردیاں نے آواز بڑی ایستا ہو رہی ہے ساؤنڈ دی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دی والدہ محترمہ فرماتی نے مینوں جناب پتھر بھی سلامیاں دیندے نے مینوں درخت بھی سلامیاں دیندے نے مینوں جانور بھی سلامیاں دیندے نے مینوں ہواواں بھی سلامیاں دیندیاں نے مینوں پانی بھی سلامیاں دیندے نے مینوں جانور بھی سلامیاں دیندے نے مینوں جنات دی آوازاں آندیاں نے نیامے نام تینوں مبارک ہوے تیری گود وچ آوندا ہے پیا جس نو رب نے کائنات دا سردار بنا کے بھیجا سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ فرماتی نے ایک رات میں ستی ہاں میری کنی آواز آندی ہے پئی کوئی کہن والا کہندا ہے پیا آتو محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانہ توجہ چاہنا وا آتو محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق الانبیاء آتو محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق الانبیاء واجمعوا له واخذوا له واجمعوا له واخذوا له من آدم خلقه من آدم خلقه ومن شیش علمه ومن شیش علمه ومن نوح صوته ومن نوح شکره ومن ایوب صبره ومن داود صوته ومن موسیٰ کلامه ومن عیسیٰ صحبه ومن یوسف حسنه وجماله وحسنه وجماله واجمعوا له من صفات الانبیاء ورسله الکریم سرکار فرماندے نے میری کنی آواز آندی ہے پئی آمینہ فرمادیاں نے میری کنی آواز آندی ہے پئی کہن والا کہندا ہے پیا اے جڑا محبوب ہوندا ہے پیا اینو تمام نبیاں دیاں صفات عطا کیتیاں جان حضرت آدم علیہ السلام آپ دا خلق عطا کیتا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دا علم عطا کیتا جائے حضرت داؤد علیہ السلام آپ دی آواز عطا کیتی جائے حضرت
نوح علیہ السلام آپ کا شکر ادا کیتا جائے، حضرت ایوب علیہ السلام آپ کا صبر عطا کیتا جائے، حضرت موسیٰ ابراہیم آپ کی خلت عطا کی جائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کا جناب کلام عطا کیتا جائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ کی طاقت عطا کی جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا زہد و تقویٰ عطا کیتا جائے، حضرت یوسف کا حسن و جمال عطا کیتا جائے۔ اسی واسطے کسی عاشق نے کیا خوب ترجمہ کیتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیسہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیسہ داری، آنچے خوباں ہمہ دارم تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک اللہ نے جتنی شانہ نبیوں نو عطا کی دیا اور ساریاں جمع کر کے محمد کریم بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ ماشاءاللہ۔ زندہ باد۔ آج اس نعمت عظما دا ذکر کر رہے ہیں، رب نے جس محبوب دے قدماں وچ ساریاں نعمتاں تقسیم فرما دتیاں۔ فرمایا دنیا والیو جے نعمتاں چاہندے ہو تے میرے یار دے بوئے تے آؤ، نعمتاں چاہندے ہو تے میرے یار دے بوئے تے گج وج کے، جے نعمتاں چاہندے ہو تے میرے یار دے بوئے تے۔ فرمایا کیونکہ ساریاں نعمتاں میرے یار واسطے، ساریاں نعمتاں میرے گج وج کے، ساریاں نعمتاں میرے، بلکہ ان کر لو اس آیت کا ترجمہ واما بنعمت ربک فحدث، ان بندا ہے پیا رب ذوالجلال نے فرمایا ساریاں نعمتاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں عزتاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں عظمتاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں بلندیاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں شاناں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں کرامتاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں امامتاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں صدارتاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں اجابتاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں نیابتاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں خلافتاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں صدارتاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں وزارتاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں صداقتاں میرے مصطفیٰ واسطے، توجہ ساریاں جناب عدالتاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں سخاوتاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں شجاعتاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں طریقتاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں شریعتاں میرے مصطفیٰ واسطے، ساریاں حقیقتاں میرے مصطفیٰ واسطے، بلکہ ان کر لو انہو من فیض حقیقت المحمدیہ، رب ذوالجلال نے ایک کائنات دیا جتنی نعمتاں عطا کیتیاں، اور نعمتاں جسم دیا ہون، اور نعمتاں زمانے دیا ہون، اور نعمتاں دنیا دیا ہون، اور نعمتاں آخرت دی ہون، ساریاں دیا ساریاں نعمتاں رب نے اپنے یار دے قدماں دی خیرات سانو عطا فرمائیاں نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ اے مختصر جی حاضری کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے قیامت والے دن یہی محفل میلاد ذریعہ نجات و مغفرت بنائے، اور اسی طرح علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، انہاں دی سرپرستی دے اندر سرکار دے میلاد دا چرچا کرتے جائیے تے جنت چلا مکان عطا فرما دے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام۔